وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں نبی بتاتا ہے جن کو انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں اگر انسان اس کو سمجھنا چاہے تو اس کی عقل اس بات کی متحمل نہیں ہے۔ اب غیب کی ذرا اور وضاحت کی طرف چلے جائیں۔ غیب صرف خبروں کو نہیں کہتے، غیب کا معنی صرف خبریں نہیں ہیں کہ جن چیزوں کا ہمیں علم نہ ہو نبی وہ علم دے دے، صرف اس کا معنی خبریں نہیں ہے، بلکہ غیب سے مراد ایک لامحدود کائنات ہے جس تک انسان پہنچنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا لامحدود کائنات، لامحدود اجنبیت اور لامحدود جہالت، جہاں تک انسان پہنچ نہ سکے اور انسان کا علم وہاں جہالت میں تبدیل ہو جائے، اس لامحدود کے کائنات کے اندر داخل ہونا، اور اس کائنات کو علم غیب کہتے ہیں۔ ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، اگر انسان یہ جو ہماری کائنات ہے، اگر انسان اس کائنات کے باہر چلا جائے، اس کائنات کے باہر چلا جائے اور انسان اپنے حواس والی کائنات سے باہر چلا جائے اور انسان کا علم جہاں تک اس کائنات کو دریافت کر چکا ہے اس کائنات سے باہر چلا جائے اور اس مقام تک پہنچ جائے جہاں سے موت اس دنیا میں داخل ہوتی ہے، انسان اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں سے اس کائنات کی تقدیر کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، انسان اس مقام تک جا کر کھڑا ہو جائے جہاں سے ایک پل کے اندر بسی بسائی گودیں ویران ہو جاتی ہیں، اگر انسان اس مقام تک پہنچ جائے جہاں سے ایک لمحے کے اندر یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ رچی رچائی بستیاں الٹتی جائیں، انسان اس مقام تک پہنچ جائے جہاں سے یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ سمندر بستیوں کو اپنے اندر نگل لے اور طوفان بسی بسائی بستیوں کو اپنے اندر نگل لے، اگر انسان اس کائنات کے اندر جا کر کھڑا ہو جائے تو آپ ذرا تصور کریں انسان کی حالت کیا ہوگی۔ اگر انسان کے سامنے موت آ جائے، انسان اس کو دے کر برداشت کر سکتا ہے؟ اگر انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کھل کر آ جائیں، انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت امیر حمزہ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ روزانہ بات کرتے ہیں کہ جبریل میرے ادھر بیٹھے ہیں، جبریل یہ کہہ رہے ہیں، جبریل یہ پیغام لے کر آئے، آقا کبھی ہمیں آنکھوں سے دکھائیں تو صحیح کہ جبریل ہیں کون؟ آقا علیہ السلام نے ان کا سوال سمجھا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اگر جبریل آئے تو تمہیں دکھا دیں۔ تو جب وہ دوبارہ موقع آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں بیٹھے تھے، حضرت جبریل سے آقا نے فرمایا کہ ذرا اپنے مکھ سے پردہ ہٹائیے۔ حضرت جبریل نے پردہ ہٹایا، حضرت عباس جو فرشتوں کو دیکھنے کی ضد کر رہے تھے اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ تو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ غیب جو ہے اس کائنات کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی اور انسان کا علم نہیں پہنچ سکتا، اور جب انسان کا علم اور انسان کی عقل اور انسان کے حواس اس کائنات کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں پر ایک نبی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے امتیوں کو اس غیب کا علم عطا کرے، کیونکہ انسان براہ راست اس غیب تک پہنچ بولیے نہیں سکتا۔ انسان کے اندر وہ سخت نہیں ہے، انسان کے اندر وہ برداشت نہیں ہے، انسان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ غیب کی کائنات کو دیکھ سکے۔ تو جب غیب کی کائنات کو ملاحظہ کرنا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان نبی کا واسطہ کھڑا کرتا ہے تاکہ نبی ادھر سے غیب کو ملاحظہ کرے اور ادھر اپنے بندوں کو بتاتا چلا جائے۔ جس غیب کو عام بندے سن نہیں سکتے ظاہری کانوں سے، اور جس غیب کو اپنی ان آنکھوں سے برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اس غیب کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ بندوں کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے۔
آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں، موت غیب کی طرف کھلنے والا ایک دروازہ ہے، اگلی کائنات کی طرف کھلنے والا ایک دروازہ ہے۔ اور موت کا تصور آپ نے یہی سنا ہے کہ موت جب انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان خوف کا شکار ہو جاتا ہے، انسان دہشت کا شکار ہو جاتا ہے، انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان بے اضطراب کی طرف چلا جاتا ہے، اور انسان کا وجود بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کی موت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے تو اس کی حالت اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے روئی کے ڈھیر کے اندر کانٹوں بھری شاخ کو ڈالا جائے اور اس شاخ کو اس ڈھیر سے کھینچا جائے تو کانٹوں والی شاخ کے اوپر اس روئی کے ٹکڑے لگ کر واپس آتے ہیں۔ فرمایا موت جب انسان کی روح کو کھینچتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کٹ کر باہر آ رہا ہے۔ یہ وہ موت ہے۔ موت اتنی ہولناک چیز کا نام ہے، اور اگر انسان براہ راست اس موت کو دیکھنا چاہے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جب غیب کے اس دروازے کو نبی کی زبان سے بندہ سنتا ہے تو نبی نے اس موت کو یوں بیان فرمایا، المؤمن یحب لقاء اللہ۔ ارے موت سے ڈرنے والوں، موت ہے کیا؟ مصطفیٰ نے کہا کہ موت رب سے ملاقات، جس سے بندے ڈرتے ہیں اور جو بندے کے لیے خوف کی علامت ہے، اس خوف کو ختم کر کے نبی نے موت کو اللہ سے وصال اور ملاقات کا نام دے دیا۔ وہ کسی نے کہا کہ یارا مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اوتھے اوتھے ہونا جڑے موڈے کملی کالی۔ موت دوسروں کے لیے خوف کی علامت ہے، لیکن جب انسان نبی کا واسطہ لے آئے وہی موت انسان کے لیے اللہ کے دیدار کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ساری زندگی حالت یہ رہی کہ نیا کپڑا نہیں پہنا، نیا لباس نصیب نہیں ہوا، عید کے دن بھی نیا لباس نہیں پہنا، لیکن قربان جائیں جب ان کے وصال کا وقت آیا تو اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے صاف ستھرا لباس لا دو۔ خود نہائے، غسل کیا، اپنے آپ کو سنوارا، سر میں کنگھی کی، تیل لگایا، سرما لگایا، نیا لباس پہنا۔ بیوی نے کہا کہ آپ پر موت اور وصال کا وقت ہے، آپ کے اوپر تو موت کی دہشت طاری ہونی چاہیے۔ حضرت بلال نے کہا مصیبت اور لوگوں کے لیے ہے، تمہیں نہیں پتا کہ میں کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں نہیں خبر کہ میں کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا آج میری ملاقات ہے محمد مصطفیٰ سے، آج میری ملاقات ہے ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان و علی سے، میرے آقا کے تمام صحابہ سے۔ اب موت ایک غیب کا دروازہ ہے، اور اگر انسان موت کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہے تو خوف کا شکار ہو جائے، دہشت کا شکار ہو جائے، لیکن جب نبی کی زبان سے نکلا تو وہی موت جو خوف کی علامت ہے وہ عاشقوں کے لیے دیدار اور ملاقات کی علامت بن گئی۔ تو اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ نبی کا وجود امتی کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ نبی وہ ذات ہے کہ جو غیب کی چیزوں کو اپنے بندوں تک اس طرح پہنچاتی ہے کہ انسان خوف کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے بات ملاحظہ فرمائی؟ اب آگے دیکھیں، میں نے کہا کہ اگر انسان اپنی عقل سے سمجھنا چاہے تو انسان غیب کو سمجھ نہیں سکتا، غیب کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان والوں کا ذکر کیا تو اس کی شرط ہی یہی رکھی، الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک غیب پر ایمان نہیں لاؤ گے تم مومن نہیں ہو سکتے، جب تک غیب کو نہیں مانو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کو ماننا ضروری ہے، غیب کو ماننا ضروری ہے۔ اب غیب کو تو ہم تب مانیں جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غیب کو تو ہم تب مانیں جب ہم اپنے علم سے اس کو جانیں،
غیب کو تو ہم تب مانیں جب اپنی فہم، اپنی ذہانت اور اپنی عقل اور اپنے ادراک اور اپنے علم کے میزان اور ترازو پر تولے، پھر اس کو تسلیم کریں۔ لیکن انسان اپنی عقل سے غیب کو سمجھ نہیں سکتا۔ انسان اپنے عقل سے اور اپنے علم کی بنیاد پر غیب کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، اگر کوئی انسان کہے کہ میں نبی کی ذات کو نہیں مانتا، میں نبی کے وسیلے کے بغیر غیب کو جاننا چاہتا ہوں، نبی کے وسیلے کے بغیر غیب تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور نبی کے وسیلے کے بغیر غیب تک پہنچ کر پھر مومن بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا جواب؟ آئیں، قرآن کی سورہ انعام ہے، 7واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 109 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ اگر لوگ براہ راست کہیں کہ ہم نبی کی زبان پر یقین نہیں کرتے، ہم اپنی آنکھوں سے غیب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تب ایمان لے کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں اور بڑی پکی قسم کھا کر کہتے ہیں لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا، کہ اگر ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں آنکھوں کے سامنے آ جائیں لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، یہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تب ایمان لے آئیں۔ نبی کی زبان پر یقین نبی کی زبان پر یقین نہیں کیا، نبی کی ذات پر یقین نہیں کیا، بلکہ ان کو اپنی آنکھوں پر اعتبار ہے اور اپنی عقل پر اعتبار ہے۔ اس لیے کہا کہ مولا اپنی نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے نازل فرما، ہم ان نشانیوں کو دیکھیں، اور جب ہم ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو جائیں گے۔ یہ ان کا ڈیمانڈ ہے، تقاضا ہے، مطالبہ ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب دیکھیں، اسی آیت کے اندر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں اور ان کے تقاضے کے اوپر، ان کی ڈیمانڈ کے اوپر اور ان کے سوال اور ان کی شرط کے اوپر اور ان کی قسم پر یقین کرتے ہوئے اگر ان کے سامنے نشانیاں ظاہر کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا یؤمنون، میں رب ہو کر کہتا ہوں یہ پھر بھی ایمان۔ کون لوگ جن کو نبی کی زبان پر یقین نہیں، جن کو نبی کا کہا کافی نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سماعت کریں، پھر وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نشانی ظاہر بھی کر دیں، رب کہتا ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ اب آیت نمبر 9 سنی، آیت نمبر 10 چھوڑ کر آیت نمبر 11 میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں کا ذکر بھی فرما دیا، فرمایا کہ اگر ہم ان کے سامنے یہ کر کے دکھا دیں یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ جن کو نبی کی زبان پہ یقین نہیں ان کو رب کی نشانیوں پر بھی یقین نہیں۔ 7واں سپارہ ختم ہوا، 8واں سپارہ شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو نبی کی زبان پر یقین نہیں ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے غیب کو دیکھنا چاہتے ہیں اور نبی کا واسطہ ہٹا کر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دیں